ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم وفی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفی الدین مدنی زید مجدہ امام خطیب مسجد حاضہ، علاقہ کے دیگر علماء، ائمہ، خطباء، مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت غلامان رسول اور انتہائی عشق و محبت رسول میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولاً تو یہ نئی مسجد جو آپ نے اس کی توسیع اور تزئین پر کام کیا ہے، طبیعت خوش ہو رہی ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر، تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو جس نے کچھ بھی اس میں کردار ادا کیا ہے مسجد میں خدمت خانہ خدا، تو اللہ کے گھر کی خدمت کا انعام بھی وہ رب ہی عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ نئی تعمیر کے بعد یہ پہلی حاضری ہے میری، پہلے پرانی مسجد میں بارہا آتا رہا ہوں، تو اب یہ جو ایک جلسہ یا محفل رکھی گئی ہے، مولانا محمد صفی الدین صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ اس کے منعقد کرنے کا جو سبب ہے وہ عزیز مکرم امیر المجاہدین عاشقان رسول کے سپہ سالار حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کو ایصال ثواب کرنا۔ ایک سوال اور اس کا جواب، پھر دیکھیں گے خطاب۔ سوال یہ ہے کہ فطرت انسانی یہ دستی ہے کہ بندہ جدوں دنیا تو چلا جائے، کنا ہی بڑا بندہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، شہنشاہ ہوئے، امیر ہوئے، جاگیردار ہوئے، صدر ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، آرمی فوجاں دا سپہ سالار ہوئے،
دنیا تو چلے جانے تو بعد او دا جڑا حلقہ ہوندا ہے، جڑے او دے زندگی وچ کھان پین واسطے لوگ او دے ارد گرد گھوم رہے ہوندے نے، وہ آہستہ آہستہ منتشر ہوندے چلے جاندے نے، حتیٰ کہ پھر او دی قبر بھی بھول جاندی ہے لوگاں نوں کہ او دی قبر کیڑی ہے قبرستان وچ۔ پھر او دا ذکر کرن والا بھی کوئی نہیں، کوئی ہوئے گا تو کوئی چند مہینے چند سال، بالآخر بھول جاندہ ہے۔ تے دلاں وچ محبت ہوتی پہلے ہی کوئی نہیں ہوندی، وہ تے کھان پین دے چکر وچ یا ڈر خوف نال اقتدار نال لوگ انہوں سلوٹ ماردے رہندے نے، تے ہوئے بھی صحیح اگر تھوڑی بہت محبت تے وہ وقت گزرن دے نال نال تدریجاً ختم ہو جاندی ہے۔ مگر اے نہیں بات سمجھ آ رہی کہ دستور تے ہی ہے، فطرت تے ہی ہے انسانہ دی طبیعت اور مزاج دے مطابق، لیکن اللہ والے، اللہ دے محبوب بندے، اللہ دے ولی، رب دی بارگاہ وچ شرف مقبولیت حاصل کرن والے، رسول اللہ دے غلام، آل و اصحاب رسول دے عاشق اور خدام، او جدوں دنیا تو جاندے نے تے او انہاں دا ذکر اور تذکرہ زبانہ دے ہوتے او بھی کٹدا نہیں، برقرار رہندا ہے، بلکہ صرف برقرار نہیں رہندا، ودتا جانا ہے، زیادہ ہوندا جانا ہے۔ اسی طرح دلاں وچ محبت بھی ہو دی، وہ بھی جڑی دنیا وچ سی وہ دے جان تو بعد ہور ودی چلی جاتی ہے۔ یہ دے وچ راز کی ہے، اس سوال دا جواب دینا ہے، تے جواب دین دیاں کئی صورتاں ہوندیاں۔ ایک تو یہ بھی کسی بہت بڑے عالم مفتی مجتہد دا کوئی فتویٰ یا قول پیش کرتا جاوے تے او دی عظمت کے تحت او دی گل نو منیا جاندہ ہے، اتنے وڈے بزرگ نے یہ بات کہی ہے۔ ایک بات یہ ہوندی ہے کہ جناب کسی صحابی دا قول ہے تے ظاہر ہے صحابی نے اللہ دے محبوب کو سنیا ہونا ہے، اس واسطے انہوں نے دسیا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث یا آپ دا اپنا کوئی ارشاد اس مسئلے وچ ہوئے تے وہ بھی بڑی وڈی دلیل، تے سب تو وڈی دلیل وہ ہوندی ہے کہ قرآن وچ رب دا فرمان ہوئے، سب تو اعلیٰ درجے دی دلیل۔ تو اس سوال دا جواب میں اللہ دے پاک قرآن وچوں دینا چاہتا، اس واسطے میں آیتاں دو پڑھیاں الگ الگ مقام تو، دونوں کٹھیاں ایک جگہ نہیں، الگ الگ، تے او الگ الگ اسی واسطے کہ جڑا سوال میں کیتا ہے وہ دیاں دو شکاں، دو جزاں، تے ایک آیت وچ ایک جز دا جواب ہے، دوسری جز دا جواب ہے، تو دونوں آیتاں ملا کے مکمل سوال دا جواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھ لو میری تقریر تا کتنا کچھ دورانیہ ہوندہ ہے، کتنے گھنٹے دا خطاب ہوندہ ہے، وہ تو انہوں آپ ہی پتہ ہے، وہ ہوئی کچھ ہونا ہے۔ تو اس واسطے چونکہ کئی دفعہ آ چکا، سارے انہوں پتہ ہے، دسن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جدوں میں تقریر مکائی سمجھ لینا بھی پونا گھنٹہ ہو گئے ہیں، 45 منٹ۔ ہاں آپ ہی تو ہون بے شک نہ گھڑیاں ویکھو، اس ویلے ویکھو گے تو انہوں سمجھ آ جائے گی، وہی 45 منٹ ہو گئے انشاءاللہ۔ دیکھو جناب، قرآن پاک دی پہلی آیت یا آیت دا کچھ حصہ پڑھیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
اللہ پاک دا ارشاد ہے دوسرے سپارے وچ، فَاذْكُرُونِی، ایدا معنی اور مطلب کی ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں تسی میرا ذکر کرو میں پھر تہاڈا ذکر کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، تسی کلیاں میرا ذکر کرو میں بھی کلیاں تہاڈا ذکر کراں گا، جے تسی کسے محفل وچ ذکر کرو تو میں اس نالوں ودیہ محفل وچ ذکر کراں گا، تسی انساناں دے وچ میرا ذکر کرو گے میں فرشتیاں وچ تہاڈا ذکر کراں گا۔ یہ اللہ کریم دا وعدہ اللہ پاک دا ہے، یہ تے ترجمہ ہے نا جی عام جڑا عمومی وہ لغت نو دیکھ کے ترجمہ کرن والے بھی یہ دا معنی کی ڈکشنری جی لکھے ہے لغت وچ، ایک ہوندے نے جڑے قرآن دے معانی دے تہ وچ پہنچن والے جنہاں دی رسائی مغز قرآن تک ہوندی ہے، اونا دے ایک سالار تے سردار تے بادشاہ تے رسول پاک دے عشق و محبت وچ منہمک تے غوطہ زن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ او ہو گئے، اور اس طرح دیاں ہستیاں جڑے قرآن دے معنی دے سمندر وچ ڈوب کے تے ہیرے جواہر تے موتی کٹ کے لے آندے، انہاں ترجمہ لکھیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس ترجمے دا نام ہے کنز الایمان، جدا معنی ہے ایمان دا خزانہ، وہ واقعی ایمان دا خزانہ ہے، انہوں پڑھو تے پتہ لگتا ہے بھی قرآن وچ اللہ نے کی کچھ فرمایا ہے، ورنہ صرف لفظی ترجمہ ویکھن نال کئی جگہ بندہ الجھ جاتا ہے، گمراہ بھی ہو جاتا ہے کئی جگہ۔ اللہ اکبر، اونا کی لکھے ہے جی یہ دا معنی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، او ترجمہ کردے پہنے بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے تسی میرا ذکر کرو تو میں پھر تہاڈا چرچا کراں گا، اے اللہ پاک دا وعدہ ہے قرآن وچ، تسی میرا ذکر کرو میں پھر تہاڈا چرچا کراں گا۔ اے ہوئی وجہ ہے اللہ دے جڑے ولی دنیا تو چلے جاندے نے تو انہاں دے نعرے وجدے رہندے نے، ودتے چلے جاندے نے، جنہاں پنڈاں دیہاتاں دور دراز آبادیاں وچ پہاڑاں وچ صحراواں وچ وہ نہیں بھی گئے، انہاں لوگاں ویکھیا نہیں، زیارت نہیں کی تھی، مگر نعرے وہ بھی انہاں دے لائی جاندے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت قبلہ شہنشاہ ولایت تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، او سال دے اندر کچھ سفر کرتے سن گولڑے شریف تو جانا، جڑے پکے سفر سن انہاں دے سالانہ، پکی حاضری، سیال شریف بھی تاریخاں مقرر سن، تے بابا فرید الدین گنج شکر دے مزار تے پاک پتن شریف او بھی، تے عرس دے موقع تے محرم شریف حضرت قبلہ پیر صاحب پاک پتن شریف بھی جاندے ہوندے سن بابا جی دے دربار تے مزار تے او سارے مریداں نو عقیدت منداں نو وہ پتہ ہوندا سی کہ سال دی فلاں تاریخ نو پیر صاحب تشریف لے آن گے، تے جڑے لوگ گولڑا شریف نہیں سن پہنچ سکتے اس اپنے علاقے دے ارد گرد دیکھنا سی پیر صاحب نے فلاں موقع تے آنا ہے پاک پتن شریف، اتھے زیارت کر لواں گے، وہ لوگ ملاقات واسطے آ جاندے ہوندے سن، تے او پاک پتن شریف تو تھوڑا آگے
ہو سکتا ہے اس علاقے کا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے. ایک باول نگر دی تحصیل ہے منشن آباد, اتنے ایک مولوی رہندا سی تے کوئی مدرسہ وغیرہ بھی بنایا ہویا, وہ اپنے آپ کو شیخ القرآن سمجھی بیٹھا سی. تے انہیں اپنے ذہن ایک پروگرام بنایا, ایک منصوبہ بنایا. وہ یہ سی کہ میں پیر صاحب نال نا ایک مسئلے تے مناظرہ کرانگا, تے دسنا نہیں پیر صاحب نو میں کون ہاں, تے سوالی بن کے مسئلہ پوچھن واسطے تے پیر صاحب نو میں لاجواب کر دیواں گا. انہوں کی پتہ سی انہاں نال اللہ نے کوئی وعدہ کیتا ہوا ہے, انہاں نو ناکام کوئی نہیں کر سکتا. خیر وہ آ گیا جناب. اس موقع دے ہوتے انہاں تاریخاں وچ جدوں حضرت قبلہ پیر صاحب گولڑا شریف تو تشریف لے آندے سن پاک پتن شریف, تے اے بھی متعین سی کہ پیر صاحب اتنے دربار شریف تے آندے نے تے بیٹھتے کتھے, آپ دی بیٹھک کتھے ہوندی ہے, محفل آپ مجلس کتھے فرماندے نے, ارد گرد سارے مرید عقیدت مند, کوئی دعا واسطے آ رہا ہے, کوئی مسئلہ پوچھن آ رہا ہے, کوئی زیارت واسطے آ رہا ہے. او مولوی جی اتنے پہنچیا تے گلاں باتاں وچ پیر صاحب نو کہندا جی جناب میں ایک عرض لے کے آیا, میری ایک درخواست ہے تہاڈی بارگاہ وچ, کیونکہ تہاڈا مقام اور مرتبہ اللہ نے بڑا اونچا کیتا ہے, تے تسی اللہ دے نیک بندے ہو, تے علم بھی اللہ نے تانوں بہت دیتا ہے, تے لوگ تہاڈی گل مندے بھی ہیں, تے میں اگر انہوں کوئی مسئلہ دساں تے مینوں تے جوتے مار دیں, یہ مندے ہی نہیں, یہ مست ہوئے جناب کلندر نعرے مارنا والے, یہ تے کسی دی گل سن دے نہیں. میں تو انہوں نہیں آکھیا, لیکن ہے بھی انہاں وچوں ہی, اس واسطے اپنی برادری دا نام سنے واسطے بھی اتنے بھی یہو جہی نعرے. تے تسی جناب انہوں سمجھاؤ, یہ دیکھو نا جی غیر اللہ دا ذکر کرتے ہیں اتنے, حالانکہ جہدے مزار تے آئے نے وہ تے اللہ دا ذکر کرتے ہوندے سن. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر انہاں ساری زندگی اللہ اللہ کیتا ہے, تے اے جناب نعرے اتنے غیر اللہ دے, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. تے اے دیکھو نا جی انہوں سمجھاؤ, اے بھی اتنے اللہ اللہ کریا کرن, اللہ دا ذکر کرن, لا الہ الا اللہ پڑھن, رب دا ذکر کرن, تے انہوں منع کرو. پیر صاحب نے کی فرمایا, یا مولوی جی کی کہہ رہے ہو, رب دا مد مقابل مینوں بنا دیو, میں رب نال مقابلہ کرن والا. اللہ ایک کام دا حکم دے بھی یہ کرو, تو کدی مجال ہے وہ کہے نہ کرو. انہوں تے رب نے حکم دیتا ہے بھی نعرے لگاؤ, میں کہ میں منع کر سکتا ہوں, میری کی جرت ہے. وہ مولوی اور ذرا پڑھا گیا, کہنا ہے پیر صاحب مذاق نہ کرو, رب اگر حکم دے تو پھر دو ہی صورتاں, یا وہ قرآن پاک ہوے گا یا پھر حدیث قدسی ہوے گی. رسول اللہ دسن گے بھئی اللہ ہے فرما رہے ہے, وہ حدیث قدسی ہوندی ہے. تو اللہ نے اگر حکم دیتا ہے تو پھر دسو قرآن ہے یا حدیث قدسی. پیر صاحب دے چہرے تو مسکراہٹ آئی بھی ہونے پیتھل گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے. فرماندے نے حدیث قدسی تو بعد دی گل ہے, میں تے جڑی گل کہہ رہا ہوں قرآن وچ ہے. اللہ پاک نے انہوں حکم دیتا ہے حق فرید یا فرید دے نعرے لگاؤ, تے رب انہوں کہہ رہا ہے نعرے لگاؤ, تے تو مینوں کہنا ہے بھی میں انہوں منع کراں, تو کہدا مولوی ہے. کہندا ہے جی قرآن ہے, 40 سال ہو گئے نے مینوں قرآن پڑھا دیا, میں فلاں مدرسے دا بانی ہاں, تے میں شیخ القرآن ہاں, شیخ التفسیر ہاں, کئی واری قرآن تے تفسیراں پڑھا چکا ہوں.
مینوں تو قرآن اچ کرے نظر نہیں آیا حق فرید یا فرید، پورے قرآن اچ فرید کا لفظ ہی کوئی نہیں، تو تسی کہہ دے انہوں نے رب نے حکم دیتا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا تینوں نظر نہیں سی آنا، قرآن پڑھن واسطے جو نظر چاہی دی ہے وہ تیرے کول ہے نہیں، وہ تیرے کول نہیں، تے میں تینوں دستا ہاں کہ کتھے اللہ نے حکم دیتا ہے۔ فرمایا جڑا قرآن تو پہلے پڑھیا ہے تو پھر 40 سال پڑھا رہے ہیں، او دے وچ اے حکم بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بھی آیت ہے، جملہ ہے اس قرآن ہے۔ کہتے جی یہ تو ہے، اتھے کتھے فرید لکھے ہوئے ہے؟ فرمایا دا معنی آندہ ہی مطلب ہے تھا، تو انہیں کوئی اپنا جو ترجمہ کر کے دسیا، ظاہر معنی یہی ہے، تسی میرا ذکر کرو میں پھر تہاڈا ذکر کراں گا۔ فرماتے نے تے تینوں پھر سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، وعدہ کیتا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر، تے بابا فرید الدین گنجے شکر نے اپنی زندگی وچ اللہ دا ذکر کیتا ہے، ہن رب دی واری ہے، انہاں دا ذکر، تے او زبان تو پاک، ہونٹاں تو پاک، منہ تو پاک، لہجے تو پاک، انہیں کیویں انہاں دا ذکر اور دھوم مچانی اور چرچا کرنا ہے؟ اپنی مخلوق دی زباناں تے انہاں دے نعرے جاری کرنا ہے۔ اللہ محمد چار یار حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، اے کبیر تے فرمایا انہاں اپنی زندگی وچ فَاذْكُرُونِی دے اتے عمل کیتا ہے، تے ہن رب کریم اذکرکم دا مظاہرہ فرما رہے ہے، اے قیامت تک ٹل لا لو تسی، اے نعرے مکنے نہیں، اس واسطے کہ رب نے اپنے بندیاں دی زبان تے جاری کیتے، اے اللہ پاک نے جاری کیتے۔ یہ وہی حال امیر المجاہدین دا بھی ہوئے ہے، انہاں دے علاقے دے بھی ساتھی بلکہ انہاں دے پنڈ دے بھی بیٹھے ہوئے نے، میں بھی 3 مرتبہ انہاں دے پنڈ وچ گیا، انہاں دے والد ماجد دا جنازہ بھی پڑھایا ہے، انہاں دے والدہ دے چیلم وچ گیا، پھر مسجد اتھے بنائی نے جڑی او دا افتتاح کرن بھی حاضر ہوئے ہاں، تے او بھی جاندے نے، تے ویسے بھی میں تانوں دس دینا، انہاں دے والد صاحب جناب حاجی لال دین کوئی مربیاں دے مالک نہیں زمین دے، جویں کوئی پنڈا چاہتا ہے نا وڈا جاگیردار، تو اگے وہ مزارے وغیرہ تے نوکر چاکر جا نہیں، نہ کوئی کوٹھیاں دے وڈے کوٹھیاں دے مالک نے، نہ کوئی عہدہ سرکاری انہاں کول افسر یا حاکم، کچھ بھی نہیں، بس اتھوں ایک عام کاشتکار زمیندار گھرانے وچ پیدا ہوئے، والدین نو اللہ نے توفیق دیتی، انہاں نو قرآن پاک پڑھن دی تعلیم تے لگا دیتا، حافظ ہوئے، پھر تجوید پڑھی، دین ایک مدرسہ ہے، قاری محمد یوسف صاحب سیالوی کو تجوید پڑھی، قاری بنے، پھر اگے ترقی کیتی تے عالم بڑھن واسطے 1980 وچ جامعہ نظامیہ وچ ساڑھے کو لا گئے، عالم دا کورس کیتا 8 سال پڑھ کے، تے 1988 وچ عالم فاضل استاذ بن کے فارغ ہو گئے، تے 1990 وچ جامعہ نظامیہ رضویہ وچ ہی پڑھانا شروع کر دیتا، 25 سال پڑھایا ہے 2015 تک، 1990 وچ شروع ہوئے، محسن ملت مفتی اعظم حضرت علامہ استاذ الکریم مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جڑے بڑے مردم شناس، وہ ویکھ لیندے سن بندے نو بھئی اے کس کام کرن دے قابل ہے، اللہ نے یہ کی صلاحیتاں رکھیاں، انہوں اسے سیٹ تے لگاندے سن، اسے کام تے انہوں لگاتا پڑھان تے الحمدللہ 25 سال پھر پڑھایا ہے، تے پھر جس پاسے ہو گئے اللہ نے وہ کام لینا سی انہوں کو، وہ کام لینا سی اللہ پاک نے، تو پھر تحریک لبیک
پھر ادھر سرگرمیاں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبیت فقتلوا، سب نبیت فقتلوا، سب نبیت فقتلوا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرگرم سے سزا، سرگرم سے سزا۔ تے اس پاسے گئے، پھر مصروفیات ود گئیاں، کام پہلے بھی دین دا کر رہے سن، پھر بھی دین دا کیتا ہے، تھوڑا جہا اسلوب بدل گیا۔ پہلے ایک خاص طبقے وچ جڑا پڑھن آ گیا، مدرسے داخل ہو گیا، انہوں پڑھانا سی، پھر عام خلق خدا نو دین سکھانا واسطے کمر کس لئی، ملک دے نظام نو بدلن واسطے، رسول اللہ دے نظام نو نافذ کرن واسطے، رسول اللہ دی عزت حرمت ناموس دی حفاظت واسطے میدان وچ کودے۔ تے چونکہ مخلص سن، مقصد انہاں دا کوئی مشہوری حاصل کرنا، کوئی سیاسی عہدہ لینا، کوئی لالچ طمع نہیں سی، تے میدان وچ آئے تے چونکہ مخلص سن، خلوص نال کم کر رہے سن، تے او پھر جو کچھ انہاں دے منہ نکلدا سی وہ خلوص دی برکت نال سیدھا لوگاں دے دلاں وچ اتردا چلا جاندا سی۔ اے دیکھو جس پاسو وہ کرے لنگ ہے نا دورہ کر دیا ملک دے کسے صوبے جو وہ لوگاں نو بھولے نہیں، پھر مڑ گئے اتھے وہ چراغ ہدایت دے نور اسلام دے روشن کردے چلے گئے، تے بس صرف لنگے نے جتے کچھ عرصہ کچھ دن گزارے کو پروگرام جلسہ فلسہ نہیں، جتوں لنگ دے سن عشق و محبت رسول دی خوشبو دور دور تک پھیل دی سی، تے لوگ دوڑے چلے آندے سن، جنہوں پتہ لگدا سی نا ویکھن واسطے، صرف ویکھیے بھی وہ اللہ دا شیر کے ہو جائے جیدے تو بڑے بڑے کمزے پہنے لرز جاندے، اللہ اکبر۔ تے او اے جڑے اون اسی نعرے انہاں دے لاندے ہاں، چرچے کردے ہاں، ذکر اے اوہی رب دا حکم ہے، او ساڈے کول انہاں دے نعرے لگوا رہے ہیں، تے اینا کٹنا نہیں، ودہ چلا جانا ہے، تے قیامت تک قائم رمن گے، اس واسطے کہ جیڑا کم رب اپنے ذمہ کرم تے لے لوے انہوں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے زبان دے اتے چرچے تے نعرے، دلاں وچ محبت۔ مولانا خادم حسین کوئی چیک نہیں بنڈتے ہوندے سن، جی میں ساڑھے امیر وزیر خنزیر کروں نہیں، بیت المال وچوں سرکاری خزانے جو بنتے ہیں تے ٹور بنا دینے، تصویران تے فوٹو تے تبصرے جی چیک تقسیم کیتے ہیں جی، لکھاں روپے تقسیم، کروڑاں کتوں تقسیم کیتے ہیں؟ پاکستان دے بیت المال وچوں، ملک دے خزانے وچوں۔ وہ تے کوئی چیک نہیں تقسیم کرتے سن جی، وہ لین واسطے لوگ آ جایا کرن، یا انہوں سلوٹ ماریا کرن، یا انہوں دے نعرے لگایا کرن بھی اتنے پیسے دیتے نہیں، انہیں رکھے کوئی نہیں فنڈ۔ جدوں گورنمنٹ نے چیک کیتے تنظیمہ دے فنڈ تو تواڈے سامنے آ گیا ہونا ہے ٹی وی اخباراں وچ بھی تاریخ لبیک دا کتنا کروڑ کتنے ارباں خرباں دا فنڈ سی، وہی نہیں۔ لوگ حیران یہ کام کیویں چل رہے ہے؟ قرآن اللہ نے فرمایا تو ہم دس دینا، اینا اللہ دے اتے توکل اور بھروسہ کیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تے جڑا اللہ تے بھروسہ کر لوے پھر اللہ انہوں کافی رہندا ہے، پھر کسی اور پاسے ویکھن دی ضرورت نہیں۔ تے دلاں وچ محبت کتھوں آئی، کتھوں چلی، کیوں اسی انہاں نال محبت کردے ہیں؟ اے تو شہر لاہور نے چونکہ اتنے رہندے سن، باقی شہراں وچ پنڈاں دیہاتاں وچ پاکستان تو باہر دوسرے ملکاں وچ لوگاں دے دل انہاں دی محبت نال بھرے ہوئے معمور ہیں۔ یہ تو میں یہ خود عینی گواہ ہاں، کتنے لوگ 19 تاریخ 19 نومبر تو بعد
میرے کو تعزیت واسطے کڑے کڑے بزرگ علماء مشائخ تشریف لے آندے رہے، وفد مدارس کے اساتذہ، اور جڑے بیرون ملک نے دور دراز ٹیلی فون تعزیتی پیغام ایصال ثواب، انہوں دے دلوں میں کنے محبت پائی ہے۔ آؤ ادا تانوں دساں قرآن پاک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جڑے پکے مومن ہوئے، کامل مومن ہوئے، دلو مومن ہوئے، ہمیں لوگوں کو دکھانا واسطے نہیں، تو پھر کام بھی بڑے سونے سونے کیتے، وعملوا الصالحات، چنگے کام کیتے جنہاں نال اللہ بھی خوش ہوندہ ہے، وہ محبوب بھی خوش ہوندہ ہے، خلق خدا دی بھی خدمت کی تھی خلوص نال، حقوق العباد وچ بھی کوتاہی نہیں، حقوق اللہ وچ بھی کوتاہی نہیں، انہاں اپنی زندگی وچ چنگے کام کیتے، تے اللہ پاک نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی کامل تے پھر کم بھی سونے نیک اچھے کم، اللہ پاک انہاں دی محبت لوگاں دیاں دلاں وچ پا دیندا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر رحمان انہاں دی محبت لوگاں دیاں دلاں وچ، تے امیر المجاہدین کامل مومن تے ہے ہی سن، تے کم بھی بڑے سونے سونے کیتے تواڈے سامنے، پھر اللہ نے انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دی۔ جیدہ ایک مظاہرہ تسی جنازے والے دن ویکھے، لکھاں لوگ ہے جو ہونے نے جنہاں پوری زندگی چ نہ انہاں دا کوئی بات سنیا ہے نہ انہاں دی زیارت کی تھی، لکھاں، مگر والہانہ پروانہ باد چلے آ رہے، گلی کوچے لاہور دے اس نے نہ دیکھے ہونا ہے عاشق رسول دا کتنا مقام اور مرتبہ اللہ رسول دی بارگاہ وچ ہونا۔ اور دیکھو یہ تماشا بن گیا ہے، اتنا ترقی یافتہ میڈیا اجے تک انہوں نے سمجھ نہیں ہر ہی بھی بندے ہے کتنے سن، یعنی گنتی نہیں ہو سکتی پئی انہوں کو، اتنا ترقی یافتہ جناب ایک کیمرے نال تے انچاں دا حساب لا کے ایک بندہ اتنی دیر کھلوندا ہے اتنی جگہ سارے انہوں دا کوئی، میں انہوں دی گل نہیں کر رہا جڑے بدخواہ نے، انہوں دی گل ہی نہیں کر رہا، جڑے واقعی اندازہ لا کے دسنا چاہتے ہیں میڈیا دی سطح تے بنیاد تے، وہ انہوں نال مولانا نال نہ اختلاف تے نہ اتفاق تے نہ دوستی تے نہ دشمنی، میڈیا دی بیرونی میڈیا بھی کوئی 1.5 کروڑ دستا پیا ہے، کوئی 1 کروڑ 40 لاکھ دستا پیا ہے، کوئی 1 کروڑ 70 لاکھ دستا پیا ہے، سمجھ نہیں آتی انہوں نے مخلوق خدا کتنوں آئی، کوئی کہنا جی او اتنے ایریے تو دوسرا میڈیا والا کہنا ہے میں تو اس تو 4 میل دور سا، میں تو اتنے بھی صفحہ دیکھیاں، وہ پھر لگ پیندے نے جی، کوئی کہنا ہے میں راوی تو ادھر، انہوں نے کہا اسی تو شدارے بھی تھے اتنے جناب شیخو پورا چوک بھی صفحہ بنیاں ویکھیاں، کوئی کہندے نے ارد گرد پر کو سنیاں دی مسیتاں بھی ہے سن تے شاہی مسیت، کئی کہندے نے اساں تو اتنے بھی صفحہ بنیاں ویکھیاں، اجے زور دی نماز نہیں ہوئی پہلے مسجد کھولتی گئی کیونکہ بندے اتنے بے تحاشا، یہ ہے محبت دی علامت، اور اللہ پاک چرچا کرتا ہے تے دلاں وچ محبت پا لے، کوئی گھٹ ہی بندہ ہوئے گا جڑا اس جنازے وچ ہستا تے کاکے ماردا بھی ہوئے جے میں باقی جنازیاں چ ہوتا ہے،
سیاسی جنازیاں میں انہوں نے کوئی غم تو کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی کے کہن کہلوان تے مفت بساں مل گئی، کھان پین کا نظام وہ آ جاندے نے تو اتنے اپنا ہستے پہ ہوندے نے، گپاں لا رہے ہوندے نے، کوئی حکا پی رہا، کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی بھائی ہوں اتنے ٹائم واسطے آئے ہاں کدوں چھٹی ہوئے گی جاواں۔ اتنے تو جناب والا ہر ایک کوئی گھٹ ہی بندہ ہونا ہے جدی اکھاں وچ آنسو نہ ہون اس تے۔ اے نفری میں داتا صاحب کل خانی دی محفل وچ وکھیا سی، اے جیڑی نفری انہاں کولوں گنی نہیں جا رہی، اے او ہے جڑے سامنے لوگ جنہاں دے سر موجود سن نظر آندے سن، وہ اتنے تے لکھاں اللہ دے ولی غوث کتب ابدال جڑے سانو نظر نہیں آ رہے تے وہ بھی شامل سن۔ تو اس واسطے اے ہے، اے ہویا جناب جواب سوال دا کہ انہاں دے چرچے کیوں زبانہ دے ہوتے جاری نے اور جاری رہن گے، تے دلاں وچ انہاں دی محبت کیوں نقشے اور نقش روے گی، چل دی جائے گی۔ ایک حدیث بھی اس سلسلے سن لو، بخاری شریف تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اذا احب اللہ العبد، جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نال محبت فرماندا ہے تو پھر جبرائیل نو کہندا ہے یا جبرائیل، اے جبرائیل احببت فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے نال محبت کردا، تو بھی او دے نال محبت کر۔ حدیث ہے جی بخاری شریف دی، تو بھی او دے نال محبت کر۔ میں تو لفظ فلاں فلاں کہہ رہا نا، حدیث بھی یہ لفظ نے، اللہ تعالیٰ فلاں نہیں کہندا، نام لیندا ہے باقاعدہ، اللہ کریم نام لیندا ہے، اے جبرائیل یا رب جلی، او میں خادم حسین رضوی نال محبت کردا، تو بھی محبت کر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ فیحبہ جبرائیل، پھر جبرائیل بھی اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ پیندا ہے۔ اللہ دا محبوب تے وہ بن گیا نا، جبرائیل بھی محبت کرن لگ پیندا ہے۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبرائیل رب دے حکم نال آسمانی مخلوق وچ اعلان کردا ہے، ستاں آسمانہ دے فرشتیاں نوری مخلوق ساریاں وچ جبرائیل اعلان کردا ہے رب دے حکم نال، اے فرشتیو فلاں بندے نال رب محبت کردا ہے، میں بھی محبت کردا، فاحبوہ، تسی بھی سارے رل کے اللہ دے اس محبوب نال محبت کرو۔ وہ بندہ بیٹھا ہے زمین تے، چٹائی تے، ویل چیئر تے، چرچے ہو رہے نو دے آسمانہ وچ، جدوں آسمانی مخلوق ساری او دے نال محبت کرن لگ پیندی ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر او دی مقبولیت زمین وچ لوگاں دے دلاں وچ پا دیتی جاتی ہے۔ اے ہے جناب ساڑھے دلاں وچ انہاں دی محبت دا راز تے مقبولیت دا راز۔ اے جڑے نعرے تانوں سکھا گئے نے، یہ بھی تو انہاں دی یاد بھولن نہیں دین گے نا۔ دیکھو جی یہ نعرہ کوئی نواں نہیں بنیا، اے جڑا ہوں تسی لگا رہے ہو لبیک والا،
یہ کوئی فیض آباد دھرنے دے موقع تے ایجاد نہیں کیتا گیا، نواں کھڑیا نہیں گیا، یہ تے دور صحابہ تو لگتا چلا آ رہے رسول اللہ دے سامنے صحابہ اکرام کئی باری اے لفظ کہندے ہوندے سن، یہ نعرہ تے اتھوں دے۔ ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اے معاذ بن جبل، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ نواں نہیں، جڑا کہندا ہے انہاں کھڑ لیا بنا لیا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے تے اللہ دی لعنت۔ نعرہ نواں نہیں، پرانا ہے اور لگدا چلا آیا ہے۔ البتہ امیر المجاہدین نے نعرہ کڑیا تے نہیں، پر جس قوت نال چمکایا ہے انہوں وہ پہلے نہیں سی۔ ہر بچے بوڑھے جوان مرد عورت دی زبان تے اے نعرہ جاری کر دیتا ہے، اے کمال ہے انہوں دا امیر المجاہدین دا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک دیکھو لبیک یا رسول اللہ۔ اے پہلے بھی نعرے لگاندے ہوندے ساں سی، تاجدار ختم نبوت بھی اور جیسا، مگر چھوٹے جڑے بے شعور بچے نے وہ منہ ویکھتے رہتے سن، پتہ نہیں یہ کی بابے کرتے پھر، تے سمجھ انہوں نے ہن بھی کوئی نہیں بھی کی کہہ رہے، لیکن جدوں یہ نعرہ لگاندے ہو تے شیر خوار بچے جنہاں اجے بولنا سکھے ہی نہیں وہ بھی ان شروع ہو جاتے ہیں۔ اے کمال ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لو جی اے نعرہ بھی یہ تاجدار ختم نبوت، اچھا پہلے تو انج ہوندا سی جی کہ کچھ فرقے وہ کہندے سن بھی اسی یہ ٹھیکیدار ہاں، ختم نبوت ہے بس ساڈا ہی کام ہے تے یہی کانفرنساں تے یہ وہ، تو انہاں کانفرنساں کرنیاں تو دے چ نعرہ لگنا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اے نعرہ لگدا ہوندا سی، تاج و تخت زندہ باد۔ اگر کوئی کہہ دے وے رسول اللہ زندہ باد تو انہوں مار دیں دے سا، رائے وینڈ نہیں بندے نو قتل کر چھڑے، نعرہ رسالت لگایا۔ یہ شاہی مسجد وچ کانفرنس ہو رہی سی تو کسی نے نعرہ رسالت تے زندہ باد کہہ چھڑے، قاری صاحب ادھر رہندے سن سیالوی صاحب، انہوں جناب پھاڑ لیا مار کوٹ یہ وہ، ایک بدبخت نے مرد آباد بھی کہتا، ساڑھے بزرگاں پھر مڑ کے اتھے ہی کانفرنس ہوئی صبح تک جاری رہی، او پھر اے نعرہ ایجاد ہویا اے جڑے نے کہندے نے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج نو زندہ من دے، تخت نو زندہ من دے تے تاجدار نو زندہ نہیں من دے، تخت نشین نو زندہ نہیں من دے۔ اے پھر نعرہ لگیا بھئی تاج و تخت نہیں، تاج و تخت رسول اللہ دی سجاوٹ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آیا دین ہے، آیا دین ہے، آیا دین ہے، آیا دین ہے، آیا دین ہے۔ رضوی تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار، رضوی تیرے پیروں کا بے شمار، بے شمار، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ لو جی اے نعرہ پھر ادو چلیا تاجدار ختم نبوت تے، پر اے بھی دوسرے زندہ باد والے نعریاں دی طرح سی، جی میں اسی زندہ باد دے نعرے لگاندے ہیں نا دوسرے بزرگاں دے، یہ بھی اسی طرح زندہ باد، جی پاکستان زندہ باد، بابا جی زندہ باد، فلاں بزرگ زندہ باد، جامعہ نظامیہ زندہ باد، بغداد شریف، یہ
امیر المجاہدین نے یہ نیا رنگ یہ بھریا ہے کہ ڈبل واری زندہ باد کہنا ہے، 2 واری۔ پہلے سنگل ہی سی عام جس طرح نعرے لگتے ہیں، انہاں ڈبل اے انہوں نے یہ رنگ بھریا ہے، قوت۔ یہ ڈبل کیوں؟ یہ بھی راز ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے جدوں آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، روح پھونکی تے فرشتیاں نو حکم دیتا اس جدو لے آدم، اے میرا خلیفہ ہے آدم۔ بعض کہندے نے انہیں پیشانی وچ رسول اللہ دا نور سی، انہوں سجدہ کرایا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام ہون یا محمد رسول اللہ دا نور، نبی دی تعظیم کرن واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے فرشتیاں نو اس جدو لے آدم، تے سارے فرشتے جبرائیل سمیت فوراً سارے سجدے وچ گر گئے۔ اے اللہ دے حکم دی تعمیل بھی تے نبی دی تعظیم بھی۔ تے جدوں سجدہ کر کے تسلی نال سر چکیا، ویکھیا تے ایک منحوس خبیث او کھلوتا ہے، انہیں نہیں سجدہ کیتا۔ نبی دی تعظیم دا انکاری سی نا، تے نسل ساریاں دی چلی ہے۔ جڑے ویکھو ہن بھی نبی دی تعظیم دے منکرن، وہ سمجھ لینا کدی نسل چلی آ رہی ہے۔ سب تو پہلا مخلوق جڑا نبی دی تعظیم دا منکر اور رب دے کہن تے بھی نبی دی تعظیم نہیں کیتی، تے او دی اولاد وچ یہو جہی ہون گے۔ اللہ اکبر۔ تے جدوں ویکھیا اے منحوس انہیں نبی دی تعظیم نہیں کیتی، او دوبارہ پھر سجدے وچ چلے گئے سارے فرشتے۔ یہ دوبارہ کیوں گئے؟ پہلی واری تے گئے نے اللہ دے حکم نال نبی دی تعظیم واسطے، تے دوبارہ گئے نے نبی دی تعظیم دے منکر نو جلان واسطے۔ دیکھے نا انہیں نہیں سجدہ کیتا، انہاں کیا تو ایک نہیں کیتا، اسی 2 کر کے دکھا دے۔ اسی طرح کچھ لوگ اجے بھی ساڑھے آقا دی حیات النبی دے قائل نہیں، نبوت نبی دی زندگی دے۔ پھر امیر المجاہدین نے کہا 2 واری زندہ باد آکھو، ایک واری تے نبی پاک دے زندہ ہون دے عقیدے واسطے، تے دوبارہ منکران جلان واسطے۔ وہ جا چسکا پا گئے نے تو انہوں یہ نعرے لگانے دا، تے خود تے بالکل ڈبے ہوئے سن نا، بلکہ کسی جگہ اظہار بھی کیتا نے، میرے مرن تو بعد میری قبر تے بھی جدوں لبیک کوئی کہے گا میں ہوتا جواب دے ماں۔ اللہ اکبر۔ 7:05 تے میں خطبہ شروع کیتا سی، تے 8:10 ہو گئے، آپ حساب لا لو کتنے منٹ بن دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔